آج ایک خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، صرف انکرج کرنے کے لیے آپ سب کو، اور وہ ہے آج کے جو میسج ہے وہ ہے بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ کیا ہے بولیے؟ میرے پیچھے بولیے، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ آمین۔ میرے ساتھ نکالی یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلیوں کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اسے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ ڈونٹ فیتھ لیس بٹ بلیو، آمین۔ بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ساری اناجیلوں میں یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی خوشخبری یہ پائی جاتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب آپ متی کی انجیل میں پڑھیں، وہاں پر مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر میں، بائبل مقدس میں لکھا ہے، قبر کو دیکھنے آئی تھی، اور وہاں پر ایک بڑا بونچال آیا کہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکایا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی۔ اس کے ڈر سے نگہبان، بائبل مقدس میں لکھا، کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کانپ گئے اور کیا ہو گئے؟ مردہ سے ہو گئے۔ پتا ہے انہوں نے، فرشتے نے ان عورتوں کو جو یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، اس کی قبر کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، اسے فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو۔ وہ ڈر گئے، کانپ گئے اور مردہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں نے ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا یا ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ وہ ڈرتے ہیں تو ڈریں، کانپتے ہیں تو کانپیں۔ ٹھیک ہے، وہ مردہ ہو گئے ہیں تو ہو گئے، لیکن اس نے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ فرشتے نے کیا کہا؟ تم نہ ڈرو، مگر تم نہ ڈرو۔ وہ ڈر رہے تھے، نگہبان وہ کھڑے تھے یسوع مسیح کی قبر کے سامنے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہ یہ کوئی اسے چرا نہ لے جائے، یا یسوع مسیح جو ہے کوئی جو ہے اپنا حملہ نہ کر دے۔
ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ جی اٹھے گا. چاچا بڑا رومیوں کے یہ سارے سپاہی جو ہے وہ بڑی اپنا زبردست پہرے لگائے ہوئے تھے، لیکن جب فرشتہ آیا تو ڈرنے لگے. ٹھیک ہے، اب تمہاری جو ہے جرت کہاں پر گئی، اب جو ہے تمہارا زور کہاں رہا، اب تمہارا کلیم کہاں رہا. ڈرتے ہو تو ڈرو، کامتے ہو تو کامپو، مردہ سے ہوگے ہو تو ہو جاؤ، لیکن تم نہ ڈرو، کیونکہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. آمین. پریز دی لارڈ. ان تمام لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کو ڈھونڈتا ہے اور جو یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس آنا چاہتا ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے، تم نہ ڈرو. تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے. پریز دی لارڈ. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں پر وہ ہے. آمین. پریز دی لارڈ. چرچا آپ یہ دیکھیے کہ یہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ دنیا کو تو خوف کے اندر ڈال دے گا، ان کو جو ہے وہ کانپنے کی اور جو ہے ان کے اندر جو ہے خوف پیدا کر دے گا. لیکن جو ہے خداوند کے جی اٹھنے کی نوید سے جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر ڈر اور خوف خداوند موقوف کرتا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے خوف کو، ڈر کی سپرٹ کو وہ کیا کرتا ہے، وہ موقوف کرتا ہے. تم نہ ڈرو، مگر تم نہ ڈرو، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. آمین. ان تمام لوگوں کے لیے جو ابھی بھی ڈر اور خوف کا شکار ہے، یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے یہ ان کو ابھارتا ہے. تم نہ ڈرو. آمین. تم خوف زدہ نہ ہو. پریز دی لارڈ. ہاللویا. آپ جانتے ہیں کہ مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم اور سلومی جو ہے وہ خوشبودار جو ہے یہ عورتیں یہ چیزیں لے کر آئی کہ یسوع مسیح کی لاش کو جب وہ ملیں. اور بائبل مقدس میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں گھڑی جاتی ہیں جو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب مریم مگدلینی جو ہے وہ یسوع مسیح کو پکڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تم مجھے نہ چھوو، کیونکہ ابھی میں جو ہے وہ باپ کے پاس نہیں گیا ہوں. اس کے اوپر بڑی بڑی جو ہے وہ ڈفرنٹ تعلیمات جب وہ پائی جاتی ہے. جب آپ آگے چل کر جو ہے یہاں پر پڑھیں گے یوحنا کی انجیل میں تو آپ کو معلوم پڑے گا یسوع سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. یہ بات آپ کے اوپر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ تم مجھے نہ چھوو، لیکن جب آپ جو ہے بائبل مقدس کے اندر لوکا کی انجیل کے اندر آپ پڑھیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان عورتوں نے یسوع مسیح کے قدموں کو چھوا. آمین. ان کے قدم پکڑے اور اس کو سجدہ کیا. پریز دی لارڈ. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ عورتیں آلریڈی یسوع مسیح کے قدموں کو جو ہے وہ قدموں کو انہوں نے پکڑا اور اس کو سجدہ کیا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے چھو، بس اس نے کہا کہ ابھی میں تمہارے پاس ہوں، جا کر کیا کرو، یہ ہے خوشخبری دو بھائیوں کو کہ میں تمہارے باپ اور اپنے باپ جو ہے اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس یہ جاتا ہوں. بائبل مقدس آپ اپنی تشریح کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے یہ اس کے کیا مطلب لیے جائیں. بڑے بڑے سرمنز آپ کو جو ہے اس کے اوپر ملیں گے، لیکن ویری سمپل جو اس کی کمنٹری یہ ہے کہ جو ہے عورتیں جتنی بھی عورتیں تھیں انہوں نے یسوع مسیح کے قدموں کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، وہ پکڑا ہے اور خداوند کے حضور میں سجدہ کیا ہے. آپ بے شک اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. جب آپ جو ہے متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 9ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. کیا کیا بولیے؟ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. تب یسوع مسیح نے کیوں نہیں کہا کہ نہیں تم جو متی نے جو بات جو ہے وہ ہائی لائٹ کی، اس نے یہ کیوں نہیں کہا مجھے نہ چھوو، ٹھیک ہے، مجھے نہ چھوو، میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا. ٹھیک ہے،
بھائیوں کو خبر دو. دراصل جو یوحنا کی انجیل میں جو بیان آیا ہے کہ جو مجھے نہ چھو کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا، اسے کہا اس کا مطلب یہ ہے بھائی ابھی میں یہاں پر ہوں، 40 روز تک جو ہے میں آپ کے درمیان میں رہوں گا، تم جا کر بھائیوں کو خبر دو. آمین. ابھی یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے جو ہے وہ بتانے کا، جو ہے میں آپ کے پاس ہی ہوں اور میں تمہارے پاس ہی رہوں گا. جو ہے ابھی میں باپ کے پاس نہیں گیا، ابھی میں اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس نہیں گیا، اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس نہیں گیا ہے. ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، بلکہ جا کر فوراً جا کر بھائیوں کو بتاؤ. آمین. پریز دی لارڈ. لہذا آپ ان باتوں کو سمجھیے اور جو ہے مختلف تعلیمات کے اندر الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو یہ اور واضح کر دوں کہ ہم جو ہے آج کے دن جس میں جو ہے سنڈے کا دن ہے اور اسے ہم ریزریکشن ڈے جو ہے کہتے ہیں، یہ کرائسٹ نے خود اس بات کو جو ہے وہ کر دکھایا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کیوں جو ہے کرسچینٹی کے اندر جو ہے یہ ڈے کو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہفتے کے پہلے روز جو ہے وہ جی اٹھا ہے، اور جب یسوع مسیح جی اٹھا تو کیا لکھا ہے؟ اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. کس دن میں یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے پاس آیا ہے، شام کا وقت تھا، تو یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور دروازے بند تھے، یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند کر وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یسوع مسیح نے کہا تمہاری سلامتی ہو. آمین. میں پہلے سے واضح کر دوں کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ خوف کو توڑنا ہے. یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ ہمیں ابھارتا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے بے خوف ہو کر اپنے خدا کی پرستش و ستائش کریں. وہ زندہ ہے، وہ ابدالآباد وہ زندہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یسوع مسیح پھر کب شاگردوں کے پاس آیا ہے؟ 8ویں روز بائبل مقدس میں لکھا ہے. پھر وہ 8ویں روز جو ہے وہ یسوع مسیح ان کے پاس آیا، اور اس دن جو ہے اس سے پہلے دن جب یسوع مسیح پہلی دفعہ جب وہ سنڈے کے روز جو ہے ان کے پاس آیا تو اس وقت توما وہاں پر موجود نہیں تھا. لیکن جب 8 روز کے بعد یسوع مسیح پھر جو ہے وہ شاگردوں کے درمیان میں آیا تو یسوع جو ہے اس دن جب توما موجود تھا تو ایگزیکٹلی سنڈے کے دن دوبارہ یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے درمیان میں دوبارہ آیا. ٹھیک ہے، فرسٹ سنڈے اور پھر سیکنڈ سنڈے. ٹھیک ہے، فرسٹ سنڈے میں توما نہیں تھا، لیکن سیکنڈ سنڈے میں کیا تھا؟ توما موجود تھا. اور آپ کو جو میں نے آج آپ کے درمیان میں جو بات سامنے رکھی ہے، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ کیا کر؟ اعتقاد رکھ. جب پہلا سنڈے تھا جس میں دوسرے سارے 10 شاگرد موجود تھے اور 11واں جو توما تھا وہ موجود نہیں تھا، تو یسوع مسیح نے ان کو اپنا آپ دکھایا، اپنی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں دکھائے، اپنی جو ہے وہ پسلی دکھائی، سب چیزوں کو دکھایا کہ اپنے ہاتھوں اور پسلیاں انہیں دکھائیں. بائبل مقدس میں لکھا بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. آمین. کہ یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ وہ جی اٹھا. یہ پہلا سنڈے تھا جس میں یسوع مسیح نے جو ہے شاگردوں کے اوپر اپنے آپ کو ریویل کیا. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اس نے جو ہے عورتوں کے اوپر اپنے آپ کو ریویل کیا، اور پھر اس نے اپنے شاگردوں کو اسی دن جو ہے ریویل کیا. اور ان کے ہر ایک جو ہے آپ سارے سینیریو کے اندر دیکھیں گے، اس سارے دن کے اندر کیا بات سامنے آتی ہے؟ خوف نہ کر، ڈرو نہ، خوف نہ کھاؤ. لیکن یہ ماحول خوف کا جو ہے وہ پیدا ہوا تھا کہ کہیں ہمیں یہودی پکڑ نہ لیں. لیکن آپ کو بتاؤں کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ تمام خوف کی دیواروں کو اور خوف کی حدوں کو وہ توڑنے کا دن ہے. آمین. اور یہی وہ جو ہے خوف ہے جو انسانوں کو جو ہے خوشخبری سنانے کے درمیان میں حائل ہے. جہاں خوف ہے
وہاں پر خوشخبری جو ہے وہ پھیل نہیں سکتی ہے۔ اگر کسی نے یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے اور یہ وہ جان چکا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اور وہ جو ہے اس کے ساتھ ملا ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے خوف کے اندر نہیں رہے گا، بلکہ وہ دوسروں کو جو ہے یسوع مسیح کی خوشخبری کو وہ بیان کرے گا۔ پہلے سنڈے ہی میں خداوند یسوع مسیح نے جو شاگردوں کو جو کمیشن دیا ہے، اس کمیشن کے اندر کیا کہا ہے، اور یسوع نے ٹو ٹائم جو ہے وہ سلامتی ان کو دی۔ پہلی دفعہ جب ان کے درمیان میں آیا تو کیا کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور اس نے اپنے آپ کو دکھایا کہ میں جی اٹھا ہوں، میرے ہاتھوں کو دیکھو، میری پسلیوں کو دیکھو، ہاتھ لگاؤ کہ میں ہی ہوں، اور جو ہے وہ روح کی ہڈی پسلی نہیں ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے ان کے اوپر اپنا آپ ریویل کیا، اور پھر جب وہ ریویل کر چکا، سیکنڈ ٹائم اس نے کیا کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ آمین۔ پھر کیا کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ کس بات کے لیے سلامتی ہو؟ اس بات کے لیے سلامتی ہو کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں کیا کرتا ہوں، بھیجتا ہوں۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے یہ ہماری کالنگ کے اوپر، غور سے سنیے، یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری کالنگ کے اوپر یہ مہر کرتا ہے، ہاللیلویہ، کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بھیجا ہے۔ یسوع مسیح نے جو ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے اوپر جو بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھیجے ہوئے کہلاتے ہیں۔ آمین۔ اور جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کے اوپر جی اٹھنے کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر نہیں لیتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ بھیجے ہوئے نہیں کہلا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا، یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ جب کمیشن دینے لگا تو اس نے کیا کہا، پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ چنانچہ عزیز بہن بھائیو، یہ آج کا دن کتنا عظیم تر ہے، آج کا دن کس قدر جو ہے بڑا دن ہے، اور آج کا دن کس قدر جو ہے خوشی کا دن ہے۔ اس میں نہ صرف خوف کی سپرٹ کو جو ہے وہ بھگا دیا گیا ہے، نہ صرف جو ہے یہ ڈر اور خوف کو دور کیا گیا ہے، بلکہ جو ہے اس کے شاگردوں کو یہ کمیشن دے دیا گیا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور آگے یہ کنورٹ جو ہے ہو چکا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اگر آج ہم جو ہے خداوند کے کلام کو سنانے کے لیے جو پیش ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس لیے پولس رسول نے کہا ہماری منادی کرنا ہی کیا ہے، وہ جو بے فائدہ ہے۔ اگر ہم منادی کرتے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ اگر ہم منادی کرتے ہیں اور اگر ہم بھیجے گئے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یسوع مسیح میرا خداوند جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس نے مجھے کمیشن دیا ہے۔ کیا مجھے کمیشن دیا ہے؟ بولیے کتنے ہیں جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بلیو کرتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ اور جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بلیو کرتے ہیں، اور ان سب کو وہ کہتا ہے جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور آج کے بعد جو ہے، آج کا جو ایسٹر ہے، ایسٹر کے بعد جو اگلا دن ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے جو ہے دنیا کے اندر نظر آنا چاہیے، تاکہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو یسوع مسیح کی خوشخبری کو بیان کر سکے۔ وہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے بولیے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ جو ہے کمیشن یہ کس کے سبب سے ہوا ہے؟ جب یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ افسوس ہوتا تب جو ہے جب ہمارے منہ بند رہتے ہیں، ہمارے منہ بند رہنے تھے، اور ہم بھی یہودیوں کے ڈر سے اور ہم بھی دنیا کے ڈر سے کسی ایک کمرے کے اندر، کسی کوٹری کے اندر بند جب رہتے، اور کبھی بھی ہمارے دروازے کبھی نہ کھلتے۔ لیکن یسوع مسیح جی اٹھنے کے سبب سے یہ سارے دروازے ٹوٹ گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور جو ہے بے فصیل جگہوں کے اوپر اب ہم رہتے ہیں۔ آمین۔ ہم ایسی فصیلوں میں اب رہ رہے ہیں جو بے فصیل ہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ اب ہمیں کوئی شخص روک نہیں سکتا ہے۔ اور خوشخبری کا کلام اس نے ہماری زندگی کے اندر رکھ دیا ہے، کیونکہ میں جو ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی پر بلیو کرتا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہی اس دن جب یہ یسوع مسیح یہ کمیشن دے رہا تھا، جب یسوع مسیح جب یہ بات کر رہا تھا، اس دن جو ہے وہ توما وہاں پر موجود نہیں
نہیں تھا. اس وقت جو ہے تھامس جو ہے وہاں پر موجود نہیں تھا. عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، میں آپ کو جو ہے یہ قائل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنڈے کتنا امپورٹنٹ ہے، فیلوشپ کتنی امپورٹنٹ ہے، بھائیوں کی جو ہے رفاقت و شراکت کتنی امپورٹنٹ ہے. میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میری بات آپ اپنے دل کے اندر لگانے کی کوشش کیسے لینے کی کوشش کریں. جب یسوع مسیح پہلی دفعہ جی اٹھا، جب مطلب ہے کہ جب پہلی دفعہ وہ شاگردوں کے پاس آیا، اس دن اس لمحے توما وہاں پر موجود نہیں تھا. یہ اس کے لیے افسوسناک بات ہو سکتی تھی. اسے 8 روز دوبارہ سے جو ہے وہ کیا کرنا پڑا ہے، وہ انتظار کرنا پڑا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں نے ان کے پاس آ کر کہا کہ توما، ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا، ہم نے خداوند کو دیکھا، ہم نے ہاتھ لگائے جو ہے اس کے ہاتھوں کو، اور اس کی جو ہے وہ سارے میخوں کو دیکھا، اس کی جو ہے وہ ہم نے سارے چھوا اسے، وہ مر گیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جی اٹھا ہے. اسے کہا نو 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 نو. یہ ہے رفاقت و شراکت سے دوری نو اور نو پیدا کرتی ہے. یہ ہے جب آپ فیلوشپ سے آؤٹ ہوتے ہیں، یہ ہے آپ کو کام اعتقادی کی طرف و بے اعتقادی کی طرف لے جا سکتی ہے. اس لیے یہ ہے بھائیوں کی رفاقت و شراکت کتنی ضروری ہے، یہ کتنی جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں کو جانیں. یہ جو ہے برائی ہے، بے اعتقادی یہ برائی ہے، یہ ایول ہے، اور یہ ایسی یہ ایول اسپرٹ ہے. اگر بے اعتقادی کی اسپرٹ زندگیوں کے اندر آ جائے تو یہ یسوع مسیح کا انکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ توما کہنے لگا کہ میں اس بات کا یقین نہیں کر سکتا کہ وہ واقعی جی اٹھا ہے، میں اس بات کے اوپر بلیو نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ واقعی جی اٹھا ہے. اس نے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں، اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں، اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، میں ہرگز یقین نہ کروں گا. یہ بات آپ اندازہ کیجئے، میں ہرگز یقین نہ کروں گا. بائبل مقدس کے اندر جو ہے توما جو ہے یہ سپرٹ جو ہے کیسے موو کرتی ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، اگر یہی شخص یا توما اس دن جو ہے پہلے سنڈے میں جب یسوع مسیح جی اٹھا اس وقت وہاں پر موجود ہوتا تو یہ باتیں اس کے اندر نہ پائی جاتی. لیکن آپ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں جب تک جو ہے پھر سے تجربہ نہ کر لوں وہ جو ہے وہ کیا کرے گا، جو ہے میں یقین نہیں کروں گا. لیکن یسوع مسیح بائبل مقدس میں لکھا ہے اس دن جو ہے توما بھی وہاں پر موجود تھا. 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ ٹائم تھا. پھر کیا تھے، اندر تھے. پہلی دفعہ آیا پھر اندر، دوسری دفعہ کیا تھے، پھر اندر تھے. ابھی تک وہ باہر نہیں گئے، ابھی تک کیا ہے پھر اندر تھے. اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے. یسوع نے آ کر اور بیچ پہ کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو. پریز دی لارڈ. جب بھی یسوع مسیح آتا ہے تو کیا وقوع میں آتا ہے، بولیے تمہاری سلامتی ہو. اس نے کسی کو مخاطب نہیں کیا، نہ پترس کو، نہ یعقوب کو، نہ یوحنا کو، نہ دوسرے شاگردوں کو. اس نے جو ہے ڈائریکٹ انگلی جو ہے وہ توما کے اوپر رکھی. پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ کیا کر، اعتقاد رکھ. بے اعتقاد نہ ہو بلکہ کیا کر، بولیے. اور آج بھی کرسچینٹی کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بے اعتقادی کا شکار ہیں، جو جی اٹھنے کی قدرت سے ناواقف ہیں، جو اس کی مصلوبیت سے ناواقف ہیں، جو اس کے مرنے دفن ہونے اور جی اٹھنے کے جب اس سے ناواقف ہے. دنیا تو ناواقف ہی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے. یہ جو ہے یہ ساری سیٹانک جو ہے اسپرٹ ہے جو دنیا کے اندر موو کر رہی ہے. لیکن خدا یسوع مسیح جو ہے وہ شاگردوں کے پاس جمع ان کے درمیان میں آیا ہے اور ان کو اپنا آپ اس نے جو ہے وہ دکھایا ہے. وہ اس بات کے گواہ ہے کہ یسوع مسیح
मुर्दों में से जी उठा है, उसका जो है उनका हाथों को लगाना इस बात की दलील है। और फिर जो है आप ये देखिए कि जब यीशु मसीह जब उसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये सेकंड बात जब वो साबित होती है कि तुम्हारे भी हाथ लगा लिया कि वाकई यीशु मसीह क्या है, वो जी उठा है। और तब वो क्या कहने लगा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। उसने देख लिया, वो जानता है कि कौन कौन बेइत्कादी का शिकार है, वो जानता है कि कौन कौन कम एतकादी का शिकार है। और आप ये हैरान होंगे कि ये कम एतकादी जो है वो इन इसराइलियों के अंदर कूट कूट कर वो भरी हुई थी। उसी दिन में दो शागिर्द और भी थे जो आमूस की राखी पर चल रहे थे, उनको भी खुदावंद यीशु मसीह ने जो है इसी तरह की बातें कही, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो। ये कौन से इत्काद रखने वाले हैं? सुस्त इत्काद रखने वाले। लेजी जो है फेथ जो है उनका है, जो है बड़ा लेजी, जो है बिल्कुल सुस्त इत्काद है, कई कम इत्काद है। एक शख्स ने यीशु मसीह को कहा, मेरी कम इत्कादी का बेइत्कादी का क्या कर, इलाज कर। यीशु मसीह ने कहा, जो इत्काद रखता है उसके लिए क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। जो इत्काद रखता है उसके लिए क्या है? सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो यह कम एतकाद है, जो सुस्त एतकाद है, वो यीशु मसीह को जान नहीं सकता, वो उसको पहचान नहीं सकता है। इसलिए जिंदगियों के अंदर जो है वो ठीक क्रिश्चियनिटी का जोर नजर नहीं आता। वजह क्या है? कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है? सुस्त एतकादी पाई जाती है। ये तोमा की इस स्पिरिट को अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है कि जब तक मैं जो है उंगलियां नहीं डालूंगा, जब तक जो है मेखों में जो है अपनी उंगलियां नहीं डालूंगा, जो है उसके सुराख नहीं देख लूंगा, तब तक यकीन नहीं करूंगा। लेकिन साथ ही साथ जो है उसने यीशु मसीह ने जो है एक और ऐलान कर दिया, तोमा के सामने, तमाम शागिर्दों के सामने ये ऐलान कर दिया। वो क्या ऐलान था? यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? तोमा से कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। हालेलुया, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। आपका इत्काद कैसा है? आपका फेथ कैसा है? आपका ईमान कैसा है? और आज आप ये कह सकते हैं कि मैं तो यीशु मसीह के जो है जी उठने की खुशखबरी, जी उठने की जो है वो ईद मना रहा हूँ, मैं तो उसकी जो है उस ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं तो गुड फ्राइडे को भी आया था। लेकिन अगर हमारे दिल तब भी सुस्त हैं, सिर्फ हम जो है ईदें मनाने के चक्करों के अंदर फिर रहे हैं, अगर सिर्फ जो है वो दिखा रहे हैं कि मेरे पास मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं या मेरी अच्छी खुशबू लगाई है, ये काफी नहीं है। अजीज बहनों भाइयों, यीशु मसीह की लाश के ऊपर जो है वो कई ऐसे हैं जो उसको क्या करना चाहते हैं, जो अपना बहुत सारा मसाला लगाना चाहते हैं, खुशबुएं लगाना चाहते हैं। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, वो ये चाहता है कि मैं जिंदा आपके दिलों के अंदर रहूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं जिंदा आपके दिलों में रहूं। कई लाशों से मोहब्बत करने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इससे हमें निकालना चाहता है। वो हमें किस तरफ लेकर जाना चाहता है? बेइत्काद ना हो, बल्कि क्या कर? इत्काद रख। क्या रख? बोलिए, इत्काद रख। आमीन। सुनाचे, मैं ये बात करना चाहूंगा कि आज का दिन, जी उठने का दिन, ईद क़यामतुल मसीह क्या है? इत्काद रखने का दिन है, ईमान लाने का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। और जो ईमान लाता है वो निजात पाता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर कोई शख्स जो है अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के हाथ को देखना चाहता है, खुदा के जोरावर बाजू को अपनी जिंदगी के अंदर लेना चाहता है, वो यीशु मसीह का एक्सपीरियंस करना चाहता है, अपनी जिंदगी से बेइत्कादी को खत्म कर ले। और आज जो कुछ आप करना चाहेंगे और जो कुछ आप चाहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस रसूल ने कहा कि हम आंखों देखे पर नहीं चलते, बल्कि ईमान पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? बोलिए, ईमान पर चले। हमारा बाप इब्राहिम कैसे रास्तबाज ठहरा है? बोलिए, ईमान के साथ रास्तबाज ठहरा है। जो रास्तबाजी हमें हासिल हुई है, ये
عملوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایمان کے ساتھ راست بازی حاصل ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر کوئی شخص یہ راست بازی کا سے ملبس ہونا چاہتا ہے، وہ جب تک اعتقاد یا اس کا درست نہیں ہے، جب تک جو ہے اس کا ایمان درست نہیں ہے، وہ تب تک جو ہے وہ خدا ان کی راست بازی کا اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس نہیں کر سکتا ہے، وہ جو ہے نجات کا مکمل ایکسپیرینس نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اعتقاد کے اندر ذرا بھی ٹھیس اسے لگی ہوئی ہے، اگر جو ہے اعتقاد کے اندر ذرا سی بھی جھول پائی جاتی ہے، تو آج کا دن آپ کو دیا گیا ہے پھر سے، یہ پھر سے یہ ہے وہ دیا گیا ہے، بے اعتقاد نہ ہو، اعتقاد رکھ۔ پریز دی لارڈ۔ اگر آپ کسی معاملے میں کسی جگہ کے اوپر جہاں کم اعتقادی کا شکار ہیں، کسی جگہ کے اوپر جو ہے آپ نیچے آ رہے ہیں، اور کسی وجہ سے آپ کا ایمان جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، یا لیسر فیتھ کو جو ہے وہ ختم کیجئے اور یسوع مسیح کی خالی قبر کے اوپر نگاہ کیجئے، یسوع مسیح کے جو ہے وہ ان فرشتوں کی بات کو سنیے، مریم مگدلینی اور دوسری مریم کی بات کو سن لیجئے، ان شاگردوں کی بات کو سن لیجئے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، ہمارا بھی یقین کیجئے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بولیے، اعتقاد رکھ۔ ایک دوسرے کو کہیے، اعتقاد رکھ، کہیے اعتقاد رکھ۔ پریز دی لارڈ۔ کیا کار؟ بولیے، اعتقاد رکھ۔ کیوں مجھے دلیری مل رہی ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ آمین۔ آپ آج اس پہر میں جو کچھ جس کسی معاملے میں اعتقاد رکھنا چاہتے ہیں، رکھیے اعتقاد، اس کے لیے سب کچھ ہو جائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ آج کھلی آفر ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے، اعتقاد رکھ، میرے جی اٹھنے کے اوپر اعتقاد رکھ، میں جی اٹھا ہوں، اعتقاد رکھ۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں پہلے ہی سے اعتقاد رکھا ہوا ہوں، تو پھر یہ ہے اپنی فیلوشپ کو مضبوط کیجئے۔ یہ باتیں جو ہے یہ میں نے اس لیے ڈسکس کی ہیں، پہلا سنڈے اور دوسرا سنڈے، 2 سنڈے سے کنزیکٹیولی خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے پاس آیا ہے۔ اسی روایت کے اوپر جو ہے رسول جو ہے وہ سنڈے کے دن جو ہے وہ جمع ہوتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح ہفتے کے روز آیا، اور پھر سیکنڈ ٹائم بھی اگر شاگردوں سے ملا تو وہ ڈے آف جو ہے سنڈے تھا۔ آمین۔ سنڈے کا دن تھا، اس لیے جو ہے یہ آج تک چلا جا رہا ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جو شاید پہلے سنڈے جو ہے ان کا اعتقاد نہ ہو اور وہ نہیں آئے، اور انہوں نے ابھی تک مسیح کو صحیح نہیں جانا، تو آج جو ہے دوسرا سنڈے جو ہے شاید توما آ جائے۔ خدا ان تمام توماؤں کو جو توما ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آنے کے لیے ان کے لیے وہ آتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بائبل مقدس لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن یہاں تو ضرور ہے۔ آمین۔ وہ یہاں پر کیا ہے؟ اسے دیکھا، ہی واچ، اسے وہ دیکھتا ہے۔ جب سے دیکھا تو ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ ان کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ ان دا سیم وے مائی ڈیئر، خداوند یسوع مسیح جب کلیسیوں کے اندر وہ رہتا ہے، وہ سنڈے سروس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو بے اعتقادی کا شکار ہوتے ہیں، جو کم اعتقادی کا شکار ہوتے ہیں، یا جو سست اعتقادی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے یا کلام کی قدرت کے وسیلے سے ان کو کیا کرتا ہے؟ ابھارتا ہے۔ جو ہے بے اعتقاد نہ ہو، اعتقاد رکھ، بے اعتقاد نہ ہو، اعتقاد رکھ۔ پریز دی لارڈ۔ اور ایک خاندان یہاں پر موجود ہے جنہوں نے اعتقاد رکھا، اور خدا نے ان کو جو ہے بیبی بوائے عطا کیا۔ پریز دی لارڈ۔ آمین۔ یہ بھائی یہ ہے طارق اور سلومی، ٹھیک ہے، یہ جب ان کے درمیان میں پہلی دفعہ آیا، میں وزٹ کرنے کے لیے گیا ان کے پاس، اور میں نے سلومی کو کہا، میں نکلتے وقت جب میں دروازہ کے باہر قدم رکھنے والا تھا، تو میں نے سلومی سے کہا، سلومی ٹھیک ہے، اس سال میں خدا تجھے برکت دے گا، اور تو اس کو قبول کر اور اس کے لیے تیار ہو۔ سلومی، آمین، یاد ہے بات؟ ہاں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ویری
15-20 दिन के बाद मुझे मेरी बहन हमेरा ने बताया कि खुदा ने उसे वाकई ही बरकत अता की है। एतकाद रख मेरे भाई, एतकाद रख मेरी बहन, एतकाद रख। आप किसी भी बात के लिए एतकाद रखते हैं और इसकी शुरुआत यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर होगी। यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने के ऊपर जो एतकाद रखता है, उनका एतकाद, उनका ईमान आसमानों को छूता है। प्रेज द लॉर्ड। चनाचे जो है आज मैं आपको उभारना चाहता हूं वो ये है कि आप फेलोशिप को मजबूत कीजिए। आप अपने संडेस को जो है वो की फेलोशिप के अंदर जो है नागा मत कीजिए। एक नागा तुमा को कहां तक ले गया है? एक नागा जो है उसे जो है बेइत्तेकादी का शिकार कर गया। एक संडे का नागा उसे जो है कहां घसीट कर ले गया है। इसलिए मैं आपको उभारता हूं फेलोशिप के अंदर मजबूत हो, ताकि जो है हमारा एतकाद रोज बरोज बढ़ता चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, मुबारक है वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। मैं भी उसमें शामिल हूं, आप भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये बात आपकी जिंदगी के अंदर बनी रहे। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे और आपको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत